محمد وآله وصحبه علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین کرام، آج اب سب اور ہم یہاں جمع ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اللہ نے ایک بار پھر ہمیں یہاں ملا دیا اور یہاں ہمیں جمع فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ بھائی کلام پیش کر رہے تھے اور یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور یہ کلام بڑا خوبصورت کلام بھی ہے اور اس کو پڑھا بھی بہت اچھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ خان نوری علیہ الرحمہ نے آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ بڑا مشکل مضمون ہے مگر انہوں نے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے انداز میں کبھی مدینے کا ذکر کیا کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور کہا کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، یعنی جب بندہ قبر میں جائے گا اور جب قبر میں اس سے 3 سوالات ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا دنیا میں کہا کرتا تھا۔ تو جب یہ سوال کیا جائے گا تو مولانا مصطفیٰ خان نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ اور کہا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھ۔ بس یہ حاصل کلام شعر ہے اس نعت کا بہت بڑا۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ اللہ رب کائنات مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ خان نوری علیہ الرحمہ کہ قبر انور پہ مزار پاک کے فکر اور رحمت نازل فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں مگر ان کے غلاموں کی شان یہ ہے، جب ہم ان کی شان دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اور سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا تو اپنے پیارے محبوب کے جن کے لیے یہ دنیا بنائی ان کے لیے اللہ پاک نے کیا انتظام فرمایا۔ اور یہی ولادت کی جو بات جو پچھلے اتوار بھی ہم نے چند احادیث کریمہ سنی تھی اور آپ میں سے جو لوگ موجود تھے ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کتاب ایک ہمارے محترم عبدالمجید صدیقی صاحب نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ آپ یہ کتاب انشاءاللہ محفل کے بعد بھی جو حضرات چاہیں گے ان کو ملے گی۔ تو اس کتاب میں جو ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا اہتمام اللہ نے فرمایا ہے وہ ہر انسان سے جدا ہے، اور اس کے اندر ہی اتنی کمالات اور اتنی ایسی کیفیات ہیں اور اتنے معجزات ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی اور ذی روح اور کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انتظام کیا ہو۔ انبیاء اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے، مگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے ایسے کسی اور کو تولد نہیں بخشا، کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا، کسی اور کا ظہور ایسا نہیں ہوا جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پاک اس دنیا میں ہوا۔ اور پھر یہ سال تو اور برکتوں کا آ گیا کہ اس سال تو جشن ولادت کی 1500واں جشن ولادت منایا۔ اور یہ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا نہ کیا ہوگا ضرور، آپ بھی محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، غلامان مصطفیٰ میں سے ہیں۔ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب حضور کے غلام ہیں، تو ہم غلامان مصطفیٰ تو محسوس کر رہے ہیں کہ جو یہ 12ویں شب کا آغاز ہوا ہے اس رات سے ہی کچھ کیفیات اور کچھ موسم اور کچھ اس طرح سے ہوا ٹھنڈی چلنا یہ کچھ دے رہی ہے کہ اس بار کو خصوصی کرم ہوا ہے، اس بار
خصوصی کرم ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی اس سال اس ولادت باسعادت پہ کوئی خاص کرم نوازی اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم پر, ہماری نسلوں پر, ہمارے آنے والے تمام جتنے لوگ ہماری نسل میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو حضور کا پکا سچا غلام حاضر گرامی. آج تاریخ ہے 7 ستمبر سن 2025 اور 51 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ایک واقعے کو, اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے سے صاحبان ایمان اور عاشقان رسول کے دلوں میں ٹھنڈک ہو گئی. 51 برس گزر گئے. وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بات, وہ کیا 7 ستمبر سن 1974 یہ وہ دن ہے کہ جس دن قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا. کافر قرار دیا کس کو؟ قادیانیوں کو. اس سے پہلے کفر کا ان کو ٹائٹل نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں تھا, مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد پاکستان بننے سے لے کر, چاہے وہ سن 1951 کی جو ہے جدوجہد وہ جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ کو سزائے موت دی گئی, سزائے موت کا فیصلہ سنایا. جب بعد میں وہ واپس ہو گیا, مگر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ میں خاص طور پہ ان کا نام اس لیے لینا چاہوں گا کہ وہ مرد مجاہد ملت تھے. ہمیں تو شاید ہماری تو نئی نسلوں کو ان کا نام بھی نہیں یاد ہے, مگر اصل میں جو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد جو خاص طور پہ اس مسئلے پر اور 1971 تک اس کو پہنچایا ہے, علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے سمجھایا, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ ایک دنیا دار سا انسان تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک وزیر اعظم تھا. اس نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ مجھے سمجھائیے یہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے, اب دیکھیے سمجھانے کا انداز, یعنی یہ علماء کی شان ہوتی ہے کہ سامنے والے کے لیول پہ آ کے اس کو سمجھانا. اب دیکھیے وہ تو ایک دنیا دار انسان ہے, اس کا لیول کیا تھا, وہ دنیا داری کے حساب سے سمجھے گا نا. اگر اس کو قرآن سنایا جائے, حدیث سنائی جائے تو شاید اس کے پلے نہ پڑے, مگر اس کو دنیا کے حساب سے کیا سمجھایا. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ, انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. بالکل, کہہ رہے ہیں آپ کی سیٹ پر کوئی اور شخص اس وقت بیٹھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, وزیر اعظم تو ملک میں ایک ہی ہوتا ہے, تو جب وزیر اعظم ایک ہوتا ہے تو میں ہی وزیر اعظم ہوں, میں ہی اس سیٹ پر بیٹھنے کا اہل ہوں, کوئی میرے علاوہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ختم نبوت کی کرسی ہے, جو ختم نبوت کا منصب ہے, یہ فقط نبی پاک علیہ السلام کا ہے. ختم نبوت کی کرسی پہ حضور علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. قیامت تک اللہ نے یہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا, ختم نبوت ہو گئی. اب کوئی بھی نبوت کے دروازے کو نہ کھول سکتا ہے اور نہ نبوت کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. جیسے کہ ملک پاکستان میں آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی اور وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور حضور کے اس دین اسلام کی تکمیل کے بعد قیامت تک اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. اب اس منصب پر کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا, کوئی ضرور نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بات سمجھنا, اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے کیونکہ وہ اسمبلی کے ممبر تھے, تو انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے اسمبلی میں جو قادیانیوں کی حامی تھے, مگر انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ تقاریر کی اور کئی دنوں تک یہ بحث و مباحثہ جاری رہا ہے اسمبلی میں. یہ ایسا نہیں ہو گیا کہ لکھ کے دے دیا اور ہو گیا, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں. آج ہمارے احمد اللہ شاہ صاحب نے وہ جو ڈرافٹ ہے, پورا ڈرافٹ تو نہیں ہے, وہ پورا آرڈر ہے کس کا, جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے, اور اس کا علامہ شاہ احمد نورانی کی جو تقریر ہے اس کے پوائنٹ وائز وہ انہوں نے شیئر کیا ہے. وہ بڑی زبردست شیئر ہے, وہ میں آپ کو بھی اپنے گروپ پہ بھی اس کو شیئر کروں گا, آپ اس کو پڑھیے گا. وہ پورا ڈرافٹ اس دن کی پوری کاروائی اور علامہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جو خطاب ہے اس کا پورا وہ ٹیکسٹ ہے, انگلش میں ہے, اس کو آپ پڑھیے گا. وہ پورا کا پورا جو ہے نا اس میں بتایا گیا ہے کہ قادیانیت اور یہ کیوں کافر ان کو قرار دیا جا رہا ہے.
تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے علماء کا. اور اس میں یہ بات نہیں کہوں گا, اگر نہ کہوں تو یہ کنجوسی ہو جائے گی, کہ اس معاملے پہ تمام مسالک کے علماء ایک پلیٹ فارم پہ, یہ بات کہنا ضروری ہے کہ امت اتحاد کے ساتھ جب پورا تمام مسالک ایک جگہ یکجا ہوئے, تحریک چلی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا مسلمانوں کو کہ پاکستان کی دھرتی پر, اس پاک دھرتی پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں, نہ اس پہ مینار بنا سکتے ہیں, نہ چھپ کے کہیں بھی کسی جگہ پر بیٹھ کر تبلیغ کر سکتے ہیں. آئین کی روح سے اس تمام کو غیر قانونی قرار دے دیا, یعنی ان کی جو عبادت گاہ ہوگی اس کو مسجد نہیں کہہ سکتا, وہ کہتے ہیں خود, اور وہ خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں. یہ بڑی اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا, ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, اور ان کو پوری سپورٹ مغربی سازش, مغربی جو یہ سامراج ہے اس کی طرف سے پوری سپورٹ کی جا رہی ہے. اور آج تو شاید یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم علماء سے سنتے تھے کہ جو لوگ جرمنی اور ان ممالک میں خصوصاً یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں, اس وقت جو جانا چاہتے تھے, آج کل تو ٹرینڈ چل گیا لوگ جا رہے ہیں, اس زمانے میں جو جانا چاہتے تھے وہ اپنے مذہب کے خانے میں اسلام کی بجائے قادیانیت اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے. اسلام میں وہ مطلب اپنے آپ کو شو کرتے تھے ہم قادیانی, تو ان کا ویزا فوراً لگ جایا کرتا. یہ میں آج آپ کو 20-25 سال پرانی بات بتاؤں, بے شک ایسا. اور لوگ وہاں پر, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے دین پر کاربند رکھا ہوا ہے. میں آج کیونکہ یوم ختم نبوت ہے, جشن عید میلاد النبی تو ہے ہی, مگر چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی پکا اور سچا ہونا چاہیے, میں کچھ باتیں اس فتنہ قادیانیت کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ ان کے ذہنوں میں اور ان کو خاص طور پہ روشناس کرانے کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے. ہمیں صرف ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ ہے کہ کوئی قادیانی ایک فرقہ ہے. قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں مختلف فرقے ہیں نا, مسالک ہیں. قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے. قادیانیت کو کوئی فرقہ سمجھے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہی ہیں. یہ بات بڑی سمجھنی ہے اس بات کو. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ قادیانی کو فرقہ ہے, کوئی مسئلہ کیا. جو نوجوان ہیں جن کو نہیں معلوم, جن کو معلوم ہے تو ان کو پتہ ہے, مگر جن کو نہیں معلوم ان کو بتانا ضروری بھی تو ہے. تو قادیانیت جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ کافر ہیں, مکمل طور پہ. کیوں کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا, وہ حالت کفر میں ہوگا, اس کو کافر کہا جائے گا, اس کو فرقہ نہیں کہا جائے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فرقہ ہے یا کوئی مسلمانوں کے درمیان کو دھڑا ہے. مسلمانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کون ہے, آپ کے قریب قرب و جوار میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں سے رہ و رسم رکھنا, ان سے دوستی کرنا, ان کے ساتھ تعلقات رکھنا, ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا, ان کے ساتھ کسی قسم کو کوئی بہتری کرنا, یہ ناجائز ہے. آپ کسی یہودی, کسی عیسائی کے ساتھ مہربانی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے, وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے. یہ لوگ آپ کے درمیان رہتے ہیں, آپ کو کافی عرصے تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میرے برابر میں بیٹھنے والا قادیانی ہے. کئی ایسے کیسز دیکھنے میں آئے. میرے بھی کچھ کزنز ہیں, ان کا ایک دوست ہے, بچپن سے رہا ان کے ساتھ, ان کو نہیں پتا تھا. جب وہ جوانی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ شخص قادیانی ہے, تو انہوں نے فوراً اس سے پتہ تعلق کر لیا, بچپن کا دوست ہے. تو ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان کے نام بھی ہمارے ناموں کے جیسے ہوتے ہیں, وہ چال بھی ہماری جیسی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ جو قادیانیت, یہ جو فتنہ ہے, اس فتنے کے بارے میں کچھ آپ کو تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ اس کا جرم کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے مرزا غلام قادیانی نے, جو ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں ان کی نفرت ہونی چاہیے. ہمارے دلوں میں کیونکہ محبت مصطفیٰ ہے, تو پھر کسی بھی جو شخص جو حضور کی ذات کا منکر ہو, اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہو سکتی, جب ہمارا کتنا ہی بڑا عزیز ہو. یہ تو اسلام کا اور ہمارے جو دین ہے اس کی پری ریکویزٹ میں سے ہے. ایک میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کون تھا. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے, یہ گرداسپور کے ایک چھوٹے سے قصبے
قادیان میں 1840 عیسوی میں پیدا ہوا ہے. تعلق اس کا تھا مغل برلاس قوم سے. پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے مغل برلاس قوم کون سی. بچپن میں اس نے کچھ عربی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی, اور یہ بات نبوت کی جو پہلی دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. آپ کسی بھی نبی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو, سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو, سیدنا یوسف علیہ السلام, یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی بھی نبی کی سوانح کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود سکھاتا اور پڑھاتا. یہ نبی کی شان. پہلی دلیل ہی اس کی ناکام ہو. پہلی دلیل یہ کہ اس نے بچپن میں عربی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی, اور اس نے اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مختلف اساتذہ کے پاس یہ گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اس نے 1864 سے 1868 یعنی 1864 سے لے کر 1868 تک سیالکوٹ, جو پاکستان کا شہر ہے سیالکوٹ, وہاں پہ اس نے ملازمت کی. 4 سال اس نے ملازمت کی, اور ملازمت میں اس نے ترقی پانے کے لیے امتحان دیا, تو اس امتحان میں یہ فیل ہو گیا. ترقی پانے کے لیے امتحان دیا تو اس میں یہ فیل ہو گیا. اس کے بعد اس کی کچھ حالات زندگی, دونوں کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں, آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ان کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ابتدائی دور میں یہ شروع سے ہی اس کے دماغ میں کچھ خلل تھا, یہ کچھ ایسے امراض کا شکار. اس کے بعد تو یہ ایسا نفسیاتی مریض ہو گیا تھا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اپنی گندگی میں پڑا ہوتا تھا, اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا. یہ سارے اس کے حالات رہے ہیں. اس کے بعد اس نے اپنے کچھ جو دینی تعلیم اس نے حاصل کی تھی, تو اس نے ابتدا جو کی ہے مبلغ کے طور پہ کی ہے, اور ایک کتاب اس نے لکھی براہین احمدیہ. یہ کتاب اس نے لکھی, اور اس کتاب 4 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی. اس کتاب سے اس کو شہرت ملی, اور اس وقت تک اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا. تو اس زمانے میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی, تو یہاں کچھ عیسائی تھے, تو یہ عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا تھا. مرزا غلام قادیانی عیسائیوں سے مناظرے کیا کرتا, اس کو تھوڑی شہرت ملی. جب اس کو شہرت ملنا شروع ہوئی, پھر اس کا دماغ تو خراب تھا, پھر اس نے ایک کتاب لکھی الہامات, بلکہ اسی براہین احمدیہ میں اس نے ایک موضوع لکھا الہامات. وہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اب اس نے الہامات کے نام سے اس نے کچھ دعوے کرنے شروع کیا. اب میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, جو نوجوان میرے یہاں ساتھی بیٹھے, توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ اس نے کیا کیا دعوے کیے. پہلا دعویٰ اس نے کیا میں مجدد ہوں. دوسرا دعویٰ اس نے کیا میں محدث ہوں. اب یہ بتدریج گریجولی یہ دعوے کرتا جا رہا ہے. تیسرا دعویٰ اس نے کیا میں امام مہدی ہوں. چوتھا دعویٰ اس نے کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں. پانچواں دعویٰ اس نے کیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اب یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ جن کے نصیب میں گمراہی تھی وہ اس کے پیروکار بنتے چلے جا رہے. پانچواں دعویٰ اس نے کیا کیا, پانچواں دعویٰ اس نے کیا میں عیسیٰ علیہ السلام. چھٹا دعویٰ اس نے کیا میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. ساتواں دعویٰ اس نے کیا کہ میں نبی ہوں. اور آٹھواں دعویٰ اس نے کیا میں ذلی نبی ہوں. ذلی کا مطلب کیا ہے, اب جا اسی طرف رہا تھا مگر آہستہ آہستہ جا رہا تھا. ذلی نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذل کہتے ہیں سائے کو, یعنی یہ کہتا ہے, یہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نبی تو ہوں مگر مجھے نبوت کا فیضان ملتا ہے. ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ پہ, ذل پناہ کہتے ہیں, ذل الہی کہتے ہیں, بادشاہوں کہتے ہیں ذل الہی یعنی اللہ کا سایہ. یہ لوگ کہتے ہیں بادشاہوں کو ذل الہی, ہم بھی دیکھتے ہیں مغل بادشاہوں کو کہا جاتا تھا ذل کہتے ہیں سائے کو. تو اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں, یعنی میں نبوت کا فیضان مجھے ملتا ہے, یہ میں انبیاء کے سائے کی طرح ہوں, ذلی نبی ہوں. نواں دعویٰ اس نے کیا کہ میں بروزی نبی ہوں. بروزی نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, بروزی نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم تو نہیں آ سکتے, سو اللہ نے چاہا کہ نبوت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا فیض عام کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا. 11واں دعویٰ, اب آپ سنیے, ہمارے علماء پہ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتیں آتی ہیں. اب اس نے 11واں دعویٰ کیا. 11واں دعویٰ اس نے کیا کیا, 11واں دعویٰ اس نے کیا
کہ عین محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، اور کہا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتوں میں اللہ نے محمد پکارا ہے وہ سب میرے لیے ہی پکارا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ 12واں دعویٰ اس نے کیا، استغفر اللہ العظیم، کفر ہے، یہ کفر ہے اگر میں اس کی بات بتاؤں۔ 12واں دعویٰ اس نے کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، استغفر اللہ العظیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ کیا، استغفر اللہ العظیم۔ اور 13واں دعویٰ اس نے کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اب آپ سوچئے، اب آپ میرے نوجوانوں، شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ باتیں سنی، شاید پہلی مرتبہ آپ یہ باتیں سن رہے ہو۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے تو ماشاءاللہ اہل علم یہاں پہ تشریف فرما ہے، مگر آپ سوچئے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر آ کر اس نے کہا کیا کیا، میں خاتم النبیون، یعنی نبوت تو مجھ پر ختم کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑا نہیں، اس کے بعد اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی۔ وہ ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے پڑھتے ہوئے وہ ہو رہی، مگر میں صرف اس کے جرائم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اللہ سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ اور ایک اور جگہ اس نے تو حد کر دی، کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ یہ میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے انہی کتابوں سے جو ہے اس کو تھوڑا ایکسٹریکٹ کر کے اور اس کو یہاں پہ بنایا ہے پورا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اس سے محفوظ اور معمون رکھے، اللہ پاک اس سے محفوظ اور ہمیں معمون رکھے، اور اس کی یہ جو بکواس ہے اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچائے رکھا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ اور معمون رکھے۔ میں جتنے بھائی اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے ہی کہوں گا کہ میرے خیال اتنا ہی کافی ہے، جتنی بات بتا دی اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے گمراہ ہیں۔ آج کے دور میں ویب سائٹ کے ذریعے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈال کر ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے یہی قادیان ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہودیوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہودی ہوتے ہی فتنہ، اور یہ خود بھی فتنہ، اور یہ کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی باتیں، کبھی فرقہ واریت کی، کبھی مسلمانوں کو لڑانے کی، مسلمانوں کو ان کا اتحاد توڑنے کی، اکثر اور مسلمان کی ان سازشوں میں آ بھی جاتے، اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑا اہل سنت کا ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جس میں دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتحاد اہل سنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سازشوں سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ رب تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے ایک جنگ کا بھی ذکر کیا تھا اپنی نعت میں، جنگ یمامہ جو ہے وہ بھی جو جب لڑی گئی وہ بھی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اور مسیلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے نبی کریم علیہ السلام کے حیات پاک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا، یہ پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا، اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے حیات پاک میں ہی اس نے دعویٰ کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کو خط لکھا کہ بھئی بانٹ لیتے ہیں عرب کا علاقہ، کچھ علاقے کے آپ ہو جائیں، کچھ علاقے کے آپ رسول نبی بن جائیں، کچھ علاقہ مجھے دے دیں، کچھ علاقہ مجھے دے۔ اس کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کو خط میں لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ یہ جو کذاب، نام اس کا مسیلمہ تھا، یہ جو کذاب یعنی جھوٹا، یہ جو لقب دیا گیا، اس کو جو کہا گیا وہ کس نے دیا؟ یہ نام اس کو نبی کریم علیہ السلام نے دیا۔ حضور علیہ السلام کی دنیا سے وصال پا جانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف پھر جہاد کیا تھا، اور جو انہوں نے کہا نا کہ دونوں طرف سے نعرے اللہ اکبر کے لگتے تھے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا، کیونکہ وہ بات وہ قادیانی والی آ گئی نا، وہ بھی تو وہ اس طرح کرتے ہیں، یا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ بات جو ڈفرنس آتا ہے وہ کہاں پر آتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی، جب وہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا تو اس وقت جو کمانڈ جن کے پاس تھی، جو فوج کے سپاہ سالار تھے، ان کے پاس گئے، حضرت ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، سامنے سے ہی اللہ اکبر کا، انہوں نے کہا کہ تم نعرہ لگاؤ یا محمد
کیا نعرہ لگاؤ؟ یا محمد. تو صحابہ نے پھر لگایا یا محمد. جب یا محمد لگایا تو پتہ چلا کہ یا محمد لگانے والے مسلمان ہیں اور سامنے اللہ اکبر کا نعرہ تو لگا رہے ہیں مگر اصل میں یہ کافر ہیں. اصل میں یہ بات بڑی سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور آپ سب کو ہم سب کو دین مدین پر کاربند فرمائے اور اہل سنت کے عقائد کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پہ میں خصوصی طور پہ نام لینا چاہوں گا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مرزا غلام قادیان کی جو نکیل ڈالی ہے نا اس کو وہ ڈالی ہی پیر مہر علی شاہ صاحب. یعنی کہ جب بڑے بڑے علماء بالکل دنگ رہ گئے تھے کہ اس کی باتوں کا جواب کیسے دیں تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتابیں اپنی لکھی اور اپنی کتابیں لکھ کر اور اس کو علل اعلان پورے پنجاب میں پوسٹر لگوایا اور دعوت دی کہ تم میرے سوالوں کے جوابات دو تو کسی کی جرت نہیں تھی قادیانیوں میں سے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کوئی علمی مناظر کے لیے سامنے آتا. حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی سے بادشاہی مسجد کے میدان میں آپ نے مناظرے کا وقت طے کیا, لکھوایا اس نے کہا میں آؤں گا آپ سے مناظرہ کروں گا مگر وہ ڈرپوک وہ گیدڑ شیر کے سامنے نہیں آ سکتا اور مہر علی اسٹیج پر ٹھہر رہے تھے. پورا لاہور کا مجمع تھا جو دیکھنے آیا تھا منظر مگر مرزا غلام قادیانی کی جرت نہیں تھی. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہاں فرمایا بلکہ اس کو خط لکھا اس کو کہا کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو میرے نبی پاک علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, تو میرے سامنے آ جا, میں قلم کو حکم دوں گا, قلم سورہ فاتحہ لکھنا شروع کر دے گا اور میں تجھے بھی کہتا ہوں تو بھی حکم دے اور میں بھی حکم دوں گا. مجھے اس بات کی امید اور یقین ہے کہ میں حکم دوں گا اپنے قلم کو تو قلم سورہ فاتحہ لکھنا شروع کر دے گا اور مجھے یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے تیرے کہنے پر نہیں ہوگا. جب حضور کے غلام اپنے بارے میں کہا جب میں حضور کا غلام ہوں غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, جب ان کی یہ شان ہے کہ ان کے حکم سے قلم جاری ہو جاتا ہے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مقابلہ کر سکتا ہے, کیا ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو مسلمان ختم نبوت کا کام کرتا ہے, جو اس منصب کے پاسداری اور پہرے داری کا کام کرتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست پاک اس کی پشت پر ہوا تو پھر ہم کیوں نہ ختم نبوت کے پھر بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسلک اور اس دین میں ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ جو مانتا اور جانتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں. نبوت کا دروازہ حضور پر ختم ہو گیا, اب قیامت تک کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبوت نہیں لے کر آئیں گے اپنی. یہ بڑی غور سے سنیے گا نوجوانوں بچوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اہل علم تو جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں آئیں گے کہ میں اپنی نبوت لے کر آیا ہوں, وہ بھی حضور کے امتی بن کر آئیں گے. کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو تاریخی بات چلے بتاتا جاؤں. دمشق میں ایک مسجد ہے, جامع مسجد اموی, دمشق میں مسجد ہے, اس کے مینارے پر اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اس مسجد میں نماز فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, امام مہدی تشریف فرما ہوں گے, اقامت اور جماعت کا سلسلہ ہونا ہوگا, لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ اس مسجد کے مینارے پر. عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے سے اترتے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کی نشانی حدیث پاک میں آئی کہ آپ کی زلفوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر نکلے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام آپ کو دیکھیں گے تو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام. حدیث مبارکہ میں اور وہ کہیں گے کہ حضرت نماز آپ پڑھائیے کہ آپ نبی ہیں اور میں حضور کا امتی ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ نہیں, نماز آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ حضور نبی پاک خاتم النبیین کی امتی ہے. میں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کرنا. اب جب میں حضور کے
के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा तो मुझे भी उम्मती होने का शरफ होता है। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम कितने खुश नसीब हैं कि जिनकी उम्मत में होने को अंबिया ने जिनकी आरज़ू की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा अल्लाह के नबी ने जिसकी उम्मत में होने की आरज़ू की, अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही उस उम्मत में। हमने आरज़ू नहीं की, हम तो पैदा ही मुसलमान घराने में हुए। जिन्होंने आरज़ू की है वो कौन है? वो अल्लाह के नबी हैं, नबियों में बरगुज़ीदा नबी हैं, रसूल और नबी जिन पे अल्लाह ने अपनी किताब उतारी। वो आरज़ू करते हैं कि मेरी जो है वो मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिला नसीब हो। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कितना अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना फजल और कितना करम हम पर फरमाया है कि अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हमें सच्ची पक्की इत्तबा और गुलामी की तौफीक अता फरमाए। तो फिर जब ऐसे उम्मती हो तो फिर नमाज भी पढ़े, फिर झूठ भी नहीं बोले, फिर किसी को धोखा भी नहीं दे, और फिर किसी के साथ किसी की गीबत भी ना करे, किसी पे बोतान भी ना लगाए, किसी से हसद भी ना करे। तब पता चले कि उम्मती होने का हक अदा हो। सुभान अल्लाह ताला मुझे और आप हम सबको अमल करने की तौफीक दे। मुख्तसर जिक्र होगा, जिक्र के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, और दुआ के बाद सलात व सलाम होगा इंशाअल्लाह। आप सबके लिए लंगर का आज उस तौर पे तमाम है, तो तमाम